السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدین۔ ناظرین، گزشتہ روز قانون پاس کیا گیا کہ یونیورسٹی میں حجاب پہن کر آیا کرے، اور یوں ہی جینز پر بھی پابندی لگائی گئی۔ جب بھی کوئی قانون لاگو ہوتا ہے تو وہ یوں ہی بیٹھے بٹھائے قانون نہیں بنتا، اس کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے قانون لگتا ہے۔ تو یہ قوانین جو لگے ہوں گے تو اس سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں لگے ہوں گے۔ اب جب یہ قوانین لاگو ہوئے تو جہاں بہت سارے لوگوں کو خوشی ہوئی اس قانون سے، تو وہاں کچھ لوگوں کو مرچیں بھی لگی، وہ تل ملائے، جن میں سر فہرست پرویز ہود بھائی اور ان کی صف میں ابھی شامل ہوئی، ان کے صف میں غریدہ فاروقی ان کے پرسن۔ تو یہ لوگ پرویز ہود بھائی جنہیں اب تک ہم لوگ مذہب بیزار سمجھتے تھے، لیکن وہ اپنی اس نظریات میں، اس میدان میں اتنے آگے نکل چکے کہ وہ اب مذہب بیزاریت سے مذہب نفرت پر اتر آئے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، جہاں ان کی عمر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، مذہب کی طرف متوجہ ہو، اللہ اللہ کرے، نماز روزے کی پابندی کرے اور لوگوں کو اس راہ کی طرف بلائے، بلکہ تبلیغ میں جائے۔ لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس میں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہم ان کے لیے دعا گو ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور انہوں نے خود تسلیم کیا، اپنی ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ کالج یونیورسٹی میں پردہ اور حجاب اور ٹوپی داڑھی والے بہت کم دکھائی دیتے تھے، اب بہت زیادہ ہو گئے۔ تو ان کو یہ حقیقت انہوں نے خود تسلیم کر لی کہ نور پھیل رہا ہے، الحمدللہ۔ ہدایت کی شمع جگہ جگہ جل رہی ہے، اپنا جلوہ دکھا رہی ہے، تو انہیں بھی ہدایت تسلیم کر لینی چاہیے، حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ حق آ رہا ہے اور باطل جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، باطل کا وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے۔ تو آپ بھی مذہب کی طرف متوجہ ہو جائے، مذہبی اسکالر جو ہیں ان کے لٹریچرز کا مطالعہ کریں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے، دیگر بڑے حضرات ہیں، ان کے مقالات کا، کتب کا وہ مطالعہ کریں اور مذہب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھی متوجہ ہوں گے، شاید آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب گمراہی کی راستے پر، ہم اسے گمراہی کہیں گے، آپ کو شاید برا لگے، چونکہ یہ ہمارے الفاظ، شاید آپ کے الفاظ، آپ مذہبی طبقے کو آپ بد اخلاق، بدتمیز کہتے ہیں، لیکن آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آپ ان سے زیادہ جو ہے آگے بڑھے ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان جس طرح زہر اگل رہی ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، شاید میرے الفاظ سے آپ کو تکلیف ہو، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میں اس ویڈیو کے ذریعے جو خاص پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے اداؤں پہ ذرا غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یونیورسٹی میں جو ہے قرآن اور حدیث نصاب میں قرآن اور حدیث کو یاد کرنے کو کیوں لازم قرار دیا گیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ایسے الفاظ، میں کفر کا فتویٰ میں نہیں لگاتا، نہ میری اوقات ہے، نہ میں مفتی ہوں، نہ یہ، لیکن یہ الفاظ، بعض الفاظ کفریہ ہوتے ہیں، آپ ان پہ غور کریں۔ ایک اسلامی ملک میں الحمدللہ جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، آپ اگر اسے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اسلام کے نام پہ نہیں بنا، تو اکثریت تو اگرچہ وہ الگ موضوع ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں، ہمارا دعویٰ تو یہی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اسلام کے نام پہ ہمارے سے وجود میں آیا۔ اور اگر آپ اسے تسلیم نہیں کرتے، یہ تو تسلیم کرتے کہ اکثر لوگ وہ مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، وہ مذہب کو پسند کرتے ہیں، مذہب کے خلاف، قرآن، حدیث اور رسول کے خلاف تھوڑی سی بات بھی وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کے بھلے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کل کہیں آپ کو نقصان نہ ہو جائے۔ آپ کی یہ باتیں جو ہیں انہیں اشتعال دلانے والی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس ملک میں قرآن احکامات نہیں چاہتے، قرآن کو یاد کرنا نہیں چاہتے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا نہیں چاہتے، احادیث پڑھانا نہیں چاہتے، پھر تو آپ کا اسلام سے اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے میرا آپ کا اور آپ کے چاہنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ این جا کے تم روی بترکستانس نہ کہ بکعبہ، بسوِ کعبہ، یہ جو آپ جس راہ پر چل رہے ہیں یہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں جا رہا، یہ
کسی اور ملک کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے، لہٰذا وہ راہ اختیار کیجئے جو آپ کو خانہ خدا کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف لے کر جائے، اور اس میں آپ کا بھی بھلا ہوگا،